مراقبہ اس میں ذات کریں. مراقبہ کی دو قسمیں ہیں، مراقبہ اس میں ذات اور مراقبہ صفات. یہ اس میں ذات ہے. اس میں ذات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پر ذکر فرمانا دل کے ساتھ، زبان کو تعلق سے لگا لے، زبان نہ ہلائیں، اور دل میں دل کی زبان کے ساتھ تسبیح کی آواز پر اللہ 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 کا سبق پکائیں. اس قدر کثرت سے ذکر کریں کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل اللہ کا ذکر کرنے لگے. اس کو کہتے ہیں قلب جاری ہونا. یہ اصطلاحات ہیں ذکر کے اندر، یعنی قلب کا جاری ہو جانا. ہر وقت دل محسوس کریں آپ جیسے اللہ کو یاد کر رہا ہے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو انسان کا دل دھڑکنے لگتا ہے زور سے، اللہ کا نام لینے لگتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کچھ بھی محسوس نہ ہو انسان کو، لیکن ہر وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف رہے. دونوں کیفیات انسان پر مختلف ہوتی ہیں. کسی کے دل میں احساس ہو جاتا ہے کہ چلنے لگتا ہے، دل محسوس کرتا ہے، آواز سنتا ہے، آواز بھی آنے لگتی ہے دل میں، کانوں کے اندر. اور ایک کیفیت دل میں یہ ہوتی ہے کہ کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس شخص کی توجہ جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی طرف رہتی ہے. تو دونوں کیفیت جو ہے وہ مقبول ہیں. یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ چاہے میں ذکر کروں تو مجھے آواز آئے، ذکر کروں تو مجھے دل دھڑکے، یا دوسری کیفیت. دونوں کیفیات جو ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. جیسے چاہتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو دل سے ذکر کرتا ہے وہ دل ذکر کرنے لگتا ہے. آج جب ذکر سیکھ لیتا ہے کسی شیخ سے اور بتا دیتا ہے اس طریقہ، تو پھر وہ ذکر لازم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں محو ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر. یہ بہت اعلیٰ مقام ہے. انسان کی عبادت کا سب سے بڑا مقام ہے کہ ہر وقت بندہ اللہ کو یاد کرنے لگے. اتنا عادت پڑ جاتی ہے انسان کو، اس کے دل کو، اور انسان کو نہیں پڑتی، اس کے دل کو اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ بعض اوقات اسے جھٹکا لگتا ہے یاد کرانے کے لیے کہ تو مجھے بھول رہا ہے، یاد کر. جسم ملتا ہے ایسے آستے سے انسان کو. تو مختلف کیفیات ہیں اللہ کے ذکر میں. یہ ذکر اس میں ذات کے اندر یہ پہلا قدم ہے اللہ کا ذکر کا. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کو ذکر جذبی بھی کہتے ہیں. اس میں جذب بہت ہے. جذب کیا ہے کہ انسان کی کیفیات بڑی اترتی ہیں اس میں انسان کے اندر. بعض مستی کی کیفیت آ جاتی ہے، بڑا لطف آنے لگتا ہے، بڑا مزہ آنے لگتا ہے ذکر کے اندر. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو اس کے تاثرات ہیں. اسی طرح انسان کی باڈی میں اس کا فرق پڑتا ہے، پوری باڈی میں فرق پڑ جاتا ہے اس کا. اللہ کا نور ہے، نور تو مشہور رہتا ہے. بہرحال بہت ہی زبردست یہ ذکر کا طریقہ ہے. ذکر خفی اس کو کہتے ہیں. ثواب کے اعتبار سے بھی اللہ نے اس کا انعام جو رکھا ہے 70 گنا رکھا ہے. فضائل المعارف میں حضرت شیخ سکری نے اس کا ذکر فرمایا ہے. اس کا نام جو ہے 70 گنا اس کا ثواب اللہ نے رکھا ہے. اور کچھ حدیث کے اندر بھی اس کی فضیلت ہے. تو ذکر جن لوگوں نے سیکھا ہے اس پہ پابندی کریں، بخس نہ کریں. بہت بڑی قیمتی نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے. ہر وقت اپنے آپ کو ذکر میں محو رکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہر وقت آپ آنکھ بند کے مراقبے میں بیٹھے رہیں، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت دل کی طرف توجہ رکھیں. توجہ کا مطلب وہ خیال دل کی طرف رہے، اور یہ پک جاتا ہے انسان کا خیال. پکنا سمجھتے ہیں نا کہ اس میں you become the used to for that easily. You struggle in the first stage, then slowly you become used to for that. اس کی نیچر بن جاتا ہے. کیونکہ اللہ کا نام یاد کرنا انسان کی فطرت ہے. یہ بھی یاد رکھیں. یہ غیر فطرتی چیز نہیں ہے. اللہ جو عبادت ہمیں دی ہے نا،
نیچر چیز جیسے بھوک لگنا، نیند آنا، پیاس لگنا، خواہش ہونا، یہ نیچرل چیزیں ہیں. تو اس میں یہ اللہ نے اپنا ذکر نیچر میں رکھا ہے ایمان والوں کے لیے. ہماری فطرت ہے یہ کہ مومن کو لازم اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اس انسان کو ڈیفینیٹلی بھوک لگنی چاہیے. جس کو بھوک نہ لگے وہ بیمار ہے. تو جس کو اللہ کا دل جس کا دل اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ دل نہ چاہے وہ بیمار ہے. وہ فطرت کے خلاف آتا ہے. عورت ہو یا مرد، خالی دل کی اس کا اللہ کے ذکر کی طرف ہونا چاہیے. بہرحال الحمدللہ آپ لوگوں نے ذکر سیکھا ہوا ہے. اس پہ صبح شام کی سختی سے پابندی کریں. ہر وقت خیال، اس میں بڑی اللہ نے چھوٹ دی ہے. وضو ہو نہ ہو، طبیعت چاہے نہ چاہے، طبیعت مانے نہ مانے، خیالات کہیں بھی جا رہے ہوں، تب بھی انسان ذکر کرے گا. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی وہ قبول ہے ذکر، اس کا مقبول ہے اس کا ذکر. واقعات میں کیا کہ حضرت ایک دفعہ، کیونکہ حضرت شیخ گنگوئی رحمۃ اللہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، نظر نہیں آتا تھا. کیٹراکٹ ہوتا رہتا ہے نا انسان کی آنکھوں میں، علاج کراتے ہیں. تو انہوں نے علاج نہیں کرایا. آنکھیں ٹھیک ہو سکتی تھی، انہوں نے نہیں کرایا علاج. ان سے کہتے تھے کہ آپ اپنا علاج کرائیں. کہتے ہیں کیا ضرورت ہے آنکھوں میں علاج کرانے کی؟ ویسے میں مراقب رہتا ہوں تو اللہ نے ویسے بند کر دی میری آنکھیں. کتنا اللہ کے نام ہے، لیکن یہ فکر ہمیں ہے ہی نہیں چاہیے ہم اللہ کے ذکر تک ہو جائیں. دنیا کے بہت خیالات ہیں ہمارے، باقی کام کرا لیں ان سے. اس میں کہیں گے ہم تو دیکھ نہیں سکتے. تو کتنی بڑی بات کی ہے کہ اب علاج کرنے کی ضرورت کیوں نہیں، ویسے میں نے آنکھیں بند کرنی ہے اپنی. تو کیوں نہ اپنے آپ کو استعمال کروں اللہ کے مراقبے کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف. بیٹھے نہیں کرنا ذکر اللہ کا، وقت ضائع کرنا، سارے کام کرنے باقی دوسرے. تو میرے بھائیو فرماتے ہیں کہ اس طرح ایک دفعہ وہ باہر نکلے کیونکہ نظر تو آتا نہیں تھا. تو انہوں نے آواز ماری کہ کوئی بیٹھا ہے یہاں پر، کوئی ہے؟ تو اس مولانا الیاس صاحب اور ذکر رحمۃ اللہ صاحب تشریف رکھتے. ان کے چاچا اور بھتیجے تھے، دونوں باہر بیٹھے تھے دونوں ان کی خدمت کے لیے. ان کے شیخ تھے نا. یہاں کوئی بیٹھا ہے؟ ان کا جی ہم بیٹھے ہیں، الیاس بھی ہے اور ذکریہ بھی ہے، دونوں بیٹھے. کہتے ہیں میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں. اب ان کو کوئی کشف ہوا ہوگا جو باہر کے بتانا چاہتے تھے اس کو. بہت اللہ کے بزرگ تھے. اللہ والوں کو کشف ہوتے ہیں، جب جو پیغامات دیتے ہیں، جو میسیج دیتے ہیں، وہ کشف ہوتے ہیں اللہ والوں کے. تو باہر نکلے انہوں نے کہتے میں تمہیں آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھنا میری بات. یہ لکھا ہے محفوظات کے اندر موجود ہے یہ بات. جی فرمایا ہم تیار ہیں سننے کے لیے. کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر مت چھوڑنا، چاہے جس حالت میں بھی کریں آپ ذکر، جس حالت میں بھی ذکر کریں گے اللہ کے یہاں مقبول ہی مقبول ہے. جی کہہ کے چلے گئے اندر. پھر تو یہ اتنی بڑی نعمت مل گئی، آدمی بانے مارتا پھرے، ہوتا نہیں، یہ نہیں، فلاں نہیں، ٹائم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. زندگی گزری نہ کوئی سبق لیتے ہیں، نہ کہ ملتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں کہ ہم ذکر میں اتنے کمزور ہو گئے ہیں یا فلاں ہے. کوئی توجہ نہیں ہے. بیٹھے باتیں شپیں مارتے رہتے بیٹھ کے اندر عورتوں میں. باقی دعائیں بہت کراتے ہیں اللہ نے، بچہ ہو جائے، اولاد ہو جائے، یہ ہو جائے، وہی فکر ہے فضول باتوں کی جن کا کوئی اصل ہی نہیں ہے. شادی ہو جائے، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے. اللہ کا ذکر کرو. ہر چیز دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کا ذکر اپنے آپ کو مست رکھو. تو بہرحال اللہ ہم سب کو توفیق دے. جو ذکر سیکھے پورے جتنے سبق ان سے محنت کیا کریں. اس میں ساتھ ذکر جو ہے تو آنکھ بند کریں اور دل کی طرف توجہ فرمائیں. محسوس کریں کہ میرا دل جو ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور یہ فیض جو مجھے پہنچ رہا ہے تمام مشائخ کی نقشبند سے ہوتا ہوا میرے شیخ کے سینے سے میرے پاس پہنچ رہا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے اس نیت سے، یہ نیت جو لکھی گئی ہے یہ اس کی نیت ہے. مراقبے جو میں بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا. اس مراقبے کو کرنے سے پہلے نیت کر دیجیے کہ اللہ جتنا بھی فیض آ رہا ہے
تمام مسائل نقش بند سے ہوتا ہوا میرے شیخ کے سینے سے میرے لطائف میں اتر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس مناظر کو کرنے سے پہلے جب تک آپ کا کوئی نقش بندی شیخ نہیں ہوگا تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے سینے سے اترے گا تو آپ کے سینے میں جائے گا نا، یہ نیت بتا رہی ہے نا آپ کو۔ تو پہلے وہ شیخ بنا ہے نا اللہ والا، وہ بھی نقش بندی، نقش چلنے والا ہو۔ تو پھر یہ نیت کریں یا جو میرا شیخ نقش بندی شیخ ہے اس کے سینے سے میرے سینے کے اندر ہے نام کیجیے، خاتم سینے میں اتر رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔